بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی نعمت الاسلام علمنا الحلال والحرام والصلاة والسلام على من ارسلہ اللہ بالہدى ودین الحق وهو افضل البشر واکرم الرسل وخیر الانام۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اسے جو ان گنت لاتعداد بے شمار انعامات عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حلال و حرام کی تمیز کرنے کا ملکہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل میں یہ بات علی وجہ البصیرہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں یہ جو سلسلہ نا رمضان کا آخری عشرہ اور اس کی راتوں کو جلسہ گاہ بنا دینا، یہ دین کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ ہاں، تربیتی طور پر، اصلاحی طور پر آپ کوئی ایک آدھا درس رکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی اس قسم کے موضوعات پر جو آج آپ نے منتخب کیا ہے، ورنہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اکثر مساجد میں ساری رات ایک صاحب گئے، دوسرے آ گئے، دوسرے گئے، تیسرے آ گئے، وہ جو مقصد ہے آخری عشرے کی عبادت کا وہ اصل میں کہیں کا کہیں رہ جاتا ہے۔ مجھے چونکہ آپ لوگوں نے آدھا گھنٹہ دیا ہے اور اس میں بھی تقریباً 2.25 منٹ گزر چکے ہیں، میں براہ راست اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، بلکہ یوں کہیے کہ موضوع کے ایک حصے کی طرف آؤں گا، کیونکہ اگر حلال و حرام کا موضوع پکڑنا ہو نا تو پھر یہ آدھے گھنٹے میں بیان ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے حرام کسے کہتے ہیں؟ لغت میں حرام کا معنی ہے ایسی چیز جس سے منع کیا گیا ہو، اور عربی زبان میں اس کی 2 تعریفیں ہیں اصطلاحی طور پر۔ پہلی تعریف، ایسا کام جس کے کرنے سے شارع نے حتمی طور پر منع فرمایا ہو۔ یہ تعریف ذرا مشکل ہے۔ ایک آسان تعریف ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، ایسا کام جس کے کرنے سے گناہ ہو اور چھوڑنے سے ثواب ہوتا ہو۔ اور اس کے لیے پھر عربی زبان میں کئی الفاظ ہیں، جیسے حرام، ممنوع، محظور، معصیت، گناہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں بھی آپ کو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے جی قرآن و حدیث میں کہیں بھی شراب کو حرام نہیں کہا گیا۔ باتیں 2 ہی ہیں۔ ایسی باتیں کرنے والے یا تو جاہل ہیں یا پھر تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے مجھے اور آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی بھی کام کو حرام قرار دینے کے لیے قرآن و حدیث میں 6 قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ مثلا پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی یہ حکم نہیں ملے گا کہ زنا مت کرو،
قرآن کہتا ہے سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل 32ویں آیت مبارکہ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ جس کام کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے اس کام کا کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے بھائی؟ اسی طریقے سے قرآن میں لفظ حرمت آیا ہے، مثلا سورۃ المائدہ ہے 3 آیت مبارکہ ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے مردار اور خون کو حرام کر دیا گیا۔ پھر چوتھے پارے کی آخری آیت مبارکہ اٹھائیں، میرے اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام ہیں تمہاری مائیں، آخر تک میرے اللہ نے ایسے رشتے ہمارے سامنے رکھ دیے جن کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ تیسرا صیغہ، جہاں کہیں قرآن و حدیث میں لفظ آ جائے لا یحل لکم، فلاں چیز یا فلاں کام تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو جو حلال نہیں وہ کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا، حلال اور حرام کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کام یا حلال ہوگا یا ہو سکتا ہے بعد ہمارے ساتھی کہیں نہیں جی مکروہ بھی تو ہے، مکروہ حرام نہیں ہے، اور اکثریت کو پتہ نہیں کہ مکروہ کہتے کسے ہیں۔ مکروہ اس چیز کو کہتے ہیں جیسے شریعت حرام تو نہیں کرتی لیکن اس کا چھوڑ دینا کرنے کی نسبت احتیاطی طور پر بہتر ہوتا ہے۔ بڑی قریب سے مثال دیتا ہوں، روزے کی حالت میں منہ میں پانی ڈال کر اوپر کی طرف منہ کر کے غرارہ کرنا حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ عین ممکن ہے آپ کے گلے کا تالا، گلے کا لاک کمزور ہو اور پانی معدے میں اتر جائے، اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ چوتھا صیغہ، قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام غلط ہے، حرام ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ آواز تھوڑی سی۔ چوتھا صیغہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس کا مطلب ہے کہ حدیث میں جن 7 چیزوں کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ پانچواں صیغہ، ہر وہ گناہ بلکہ ہر وہ کام حرام ہے جس پر شریعت اسلامیہ نے سزا سنائی ہو۔ دلیل لے لیجئے، سورۃ النور 2 آیت مبارکہ، قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کو کیا کرو بھائی؟ 100 کوڑا ان کی سزا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جس کام پر سزا ملے گی وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ چھٹا صیغہ،
جس پر کوئی وعید سنائی گئی ہو. وعید اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. بڑی توجہ کے ساتھ حدیث مبارکہ سنیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذی یشرب فی آنیۃ الفضۃ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم. ایسا بدنصیب انسان جو چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے، قیامت والے دن اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال دی جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا کیا ہے؟ تو یہ 6 صیغے میں نے آپ کو بتائے، 6 الفاظ جن سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام جو ہے وہ حرام ہے. اب یہاں اسی حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے، اور وہ کیا کہ ہر وہ کام جس کے بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کام مردود ہے، رد ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ حدیث مبارکہ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے سے ہٹ کر ہے، وہ کام کیا ہے؟ پھر اسی سلسلے کو لے کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے اور بہت کچھ آتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم حرام کی بحث کر رہے ہیں، اور جب ہم حرام کی بحث ہماری سمجھ میں آ جائے گی تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جو حرام نہیں ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. وقت نے اجازت دی، حلال پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا. اس سلسلے میں سب سے پہلی موٹی بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کو حلال اور حرام قرار دینا یہ کس کا کام ہے جی؟ اللہ کے سوا. یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ، آیت مبارکہ ہے 31. رب کائنات فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم. ان ظالموں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا. صحیح حدیث میں آتا ہے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، مسلمان ہوئے عیسائی سے، فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، رب کائنات نے فرما دیا انہوں نے رب بنا لیا. فرمایا یہ بات درست ہے، لیکن ان کے مذہبی پیشوا جس چیز کو حرام کہتے تھے یہ حرام سمجھ لیتے تھے، جس کو حلال کہتے تھے وہ اس کو فرمایا یہی رب بنانا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس چیز کو رب کائنات نے حلال قرار دیا اسے حرام سمجھ لینا، اور جس کو رب کائنات نے حرام قرار دیا اسے حلال سمجھ لینا، یہ صرف نافرمانی نہیں بلکہ یہ شرک ہے، کیونکہ حلال و حرام قرار دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں آپ کو کسی اور نے آج تک نہیں بتائیں. خوشک سی گفتگو ہے، قاعدے قانون ہیں، لیکن سمجھ لیں گے آپ لوگ تو انشاءاللہ بڑا کچھ حاصل ہوگا. سورۃ النحل ہے، آیت 116 ہے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. تمہاری اپنی زبانیں جو کچھ کہتی ہیں نا
اس کو کسی بھی قیمت پر کبھی بھی نہ کہو یہ جھوٹی باتیں ہیں جن کو تم کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. جو بدبخت اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں. اللہ نے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار اپنے کسی نبی کو بھی نہیں دیا. ہو سکتا ہے میری یہ بات سن کر بعض بھائی مجھ پر گستاخی کا فتویٰ لگا دے، لیکن یہ حقیقت ہے، ثبوت موجود ہے. سورہ تحریم پہلی آیت مبارکہ، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. لمبا قصہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وقت مختصر ہے. کوئی معاملہ ایسا بن گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. اب قاعدہ قانون یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لیں تو وہ حرام ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ بات مجھے منظور نہیں. آپ اپنی ازواج مطہرات کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار نہیں دے سکتے. آگے بڑھیے. بعض لوگ عقل کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. میں آپ کو ساتھ چلانے کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے ایک اور بات سمجھاتا ہوں. ایک سادہ مسلمان جس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے، اگر کوئی غیر مسلم اس سے آ کر یہ سوال کرے کہ بھائی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن اسلام قبول کروں گا مطالعہ کر کے، پڑھ کے، ہم اسے کیا پڑھنے کو دیں گے جی؟ قرآن یا حدیث. درست ہے؟ اور یہی خالص اسلام ہے. اور قرآن و حدیث جو ہے یہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے: عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، جس کو آپ انگریزی میں کہیں فیتھ، پریئرس، میٹرس اینڈ مینرس. آپ دنیا جہان کا کوئی سوال لے کر آ جائیں، وہ ان چاروں کے اندر اندر ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ میرے اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو یہ شرط نہیں کہ مجھے اور آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ نے اس کو حرام کیوں قرار دیا ہے. حکمتیں کون جانتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ. لیکن ایک چیلنج ہے، زیادہ تر چیزیں جنہیں میرے اللہ نے حرام قرار دیا ان چیزوں کو اختیار کرنے میں انسان کا سراسر نقصان ہے. ثبوت دینے کی ضرورت اب نہیں ہے کیونکہ وقت مختصر ہے. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا قاعدہ، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں اس کو حلال اور حرام کے بارے میں بات کرنے کا اختیار نہیں ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. مثال میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ دکھائی دیا؟ ایک صاحب جہاز میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے احرام کو اس طریقے سے نیچے باندھ لیا اس پر دم واجب ہے. میں نے کہا اسی پنجابی تے مارے گئے. وجہ اس کی ہمارا طے بند دھوتی لاچا ہم تو باندھتے ہی اس طریقے سے ہیں. میں نے کہا دلیل وہ جی علماء سے سنا ہے. علماء کا کہا ہوا دلیل اور ثبوت نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میرے اللہ نے حلال اور حرام کے اصول و ضوابط نازل کر کے دین مکمل کر دیا ہے.
اب قیامت تک کے لیے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی جیب سے کسی چیز کو حلال قرار دے دے اور اپنی جیب سے کسی کو حرام قرار دے دے۔ مثال دینے کی ضرورت نہیں، صرف چلتے چلتے بات کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا جی فلاں ملک کے رہنے والے مسلمانوں پر سود تیرے باپ کا دین ہے کیا؟ کیسی عجیب بغری بات ہے، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ سود کا سب سے کم گناہ اتنا ہے کہ جتنا انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا دین اسلام کی کوئی تعلیم ایسی ہے جو ایک علاقے کے لیے اور ہو دوسرے کے لیے اور ہوگی؟ اسی طرح ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، معاملات، کیا جی؟ عبادات نہیں، معاملات کا اصول یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس وقت تک ہمارے لیے حلال ہے جب تک شریعت اسے حرام نہ کر دے۔ میں دو مثالوں سے بات واضح کروں گا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، چوتھے پارے کی آخری آیت مبارکہ۔ میرے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بتا دیا کہ فلاں فلاں رشتے تم پر حرام ہیں، باقی سب میرے محلے میں ایک بچی کی شادی اپنے والد کی دوسری بیوی کے بھائی سے ہوئی، یعنی سوتیلے ماموں سے، اور یہ رشتہ جائز ہے۔ کیوں؟ یہ جو فرشتہ ہمارے سامنے موجود ہے چوتھے پارے کی آخری آیت مبارکہ میں، سوتیلا ماموں اس فہرست کے اندر شامل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر، ہر وہ چوپایا جس کا درمیان سے گرنا شروع کریں، ایک دو اور تیسرا دانت لمبا ہے، کچلی، مکھڑا، پنجابی زبان میں سول یا سوا جیسے کہتے ہیں، جنہوں نے بچے پالے ہوئے ہیں خود وہ سمجھتے ہیں، جن کے نوکرانیوں نے پالے میں ان کی بات نہیں کرتا۔ جب بچہ ان دانتوں پر آتا ہے تو وہ حقیقت میں امتحان ہوتا ہے والدین کے لیے۔ کتے کا، بلی کا، ریچھ کا، گیدڑ کا، شیر کا، چیتے کا، بھیڑیے کا یہ لمبا دانت واضح نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس جانور کا یہ لمبا دانت ہے وہ حرام ہے، باقی سب۔ وہ جی بھینس کہاں سے حلال ہو گئی؟ بھئی اللہ کے بندے، کیا بھینس کا لمبا دانت موجود ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جو پنجے سے پکڑ کر کھانے والا پرندہ ہے وہ حرام ہے، باقی سب۔ آپ گدھ دیکھ لیں، آپ کوا دیکھ لیں، آپ چیل دیکھ لیں، یہ کس سے پکڑیں گے اپنے شکار کو؟ پنجے سے۔ تو یہ کیا ہیں؟ اب بے شمار پرندے جو عرب کی گرم آب و ہوا کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ وہاں موجود نہیں، یہاں موجود ہیں۔ کچھ یہاں موجود نہیں، وہاں موجود ہیں۔ ایسے پرندے ہیں جو عرب تو کیا، یہاں تو کیا، پورے برِ صغیر کے اندر موجود نہیں، یورپین ہیں۔ حلال و حرام کا اصول کیا ہوگا؟ یہی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میرے اللہ عبادات کی بات کی طرف آ جائیں۔ عبادت کا اصول معاملات کے بالکل برعکس ہے، اور جس کو یہ قاعدہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں نا سمجھ آ گیا، وہ کسی بدعتی مولوی کی باتوں میں نہیں آ سکتا۔ عبادت کا اصول یہ ہے کہ شریعت نے جو عبادات پوری تفصیل کے ساتھ متعین کر دی ہیں، اگر ان میں کمی ہوگی تب بھی حرام، اگر اضافہ ہوگا تو۔ نماز پڑھتے ہیں نا، عشاء کے کتنے فرض ہیں جی؟ فجر کے کیا خیال ہے؟ افسر صبح سے فجر کے 4 پڑھا دیے کیجیے، عشاء کے 2 کر دیا کریں، جائز ہے؟ چلو پھر اور تبدیلی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی،
اور تشہد میں بیٹھ کر سورۃ الفاتحہ جائز ہے؟ کیوں بھائی؟ نماز کا حصہ نا دونوں ہی. سجدے میں سبحان ربی العظیم اور رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا جائز ہے؟ حج کس مہینے میں ہوتا ہے جی؟ ذی الحجہ میں. اور کس تاریخ کو شروع؟ 8 کو جاتا ہے، 12 یا 13 کو رمضان میں لے آتے ہیں، اور 10 کو شروع کر کے 25 رمضان تک لے چلتے ہیں. جائز ہوگا؟ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادات توقیفیہ ہیں، عبادات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی. یہ جو کہتے ہیں نا حرج کیا ہے، حرج یہی ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت میں کسی بھی حوالے سے تبدیلی کرے گا تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہمیں 11ویں کے چاول لڑتے تو نہیں، کل ساتہ 10واں 40واں ہمیں کرتے ہوئے اللہ کی قسم کوئی موت نہیں پڑے گی. میرے بھی والد کو دنیا سے گئے ہوئے 25واں سال ہے. مجھے برسی کرتے ہوئے مسجد کے اندر بیٹھ کر مصلی پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. چلو بہت تگڑا نہیں تو اتنا ماڈل حصہ مولوی بھی نہیں آنا، لیکن یہ ختم، یہ کل، یہ ساتہ، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ میلاد، یہ عرس، یہ برسی، یہ قرآن خوانی، یہ اصال ثواب کی مجلسیں، ہم ان کا انعقاد کیوں نہیں کرتے کہ یہ عبادات ہیں اور یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. قاعدہ قانون سمجھ آ جائے پھر بندہ کسی مولوی کے قابو نہیں آتا. اور اسی طرح ایک اور قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، اور وہ یہ کہ جس چیز کو میرے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس چیز کو اختیار کرنے میں انسان کا سراسر نقصان ہے، چاہے اسے سمجھ آئے یا. مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، سود ذہن میں لائیے. چونکہ صرف 2 منٹ باقی ہیں، میں نے کہا نا کہ اس قسم کا موضوع اگر دینا ہو تو پھر آدھا گھنٹہ نہ دیا کرو، پھر وقت ذرا کھلا رکھا کرو. میں اپنے وقت کا پابند ہوں. زنا کو ذہن میں لائیے، جن معاشروں کے اندر زنا عام ہے وہاں پر تباہی مچی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جن معاشروں میں شراب عام ہے وہاں تباہی مچی ہوئی ہے یا نہیں؟ لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رب کائنات ہر حرام کی ہمیں حکمت بتائیں. یہ میری گفتگو کا آخری نقطہ ہے. اور ایک سادہ مسلمان، پینڈو مسلمان، اس کو اس بات سے غرض نہیں. ذرا تھوڑا سا بات کو دوسری طرف لے جانا چاہوں گا. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں نا؟ تو اللہ بھی ہمارا محبوب اور نبی علیہ السلام بھی ہمارے. تو جو سچا محب ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب سے کبھی کیوں نہیں پوچھا کرتا. عربی زبان کا ایک شاعر ہے نا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تعصی الرسول وتزعم حبا هذا زعمك في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعت لان المحب لمن يحبه مطيع. تم نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو. تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ اگر تمہاری محبت نبی علیہ السلام سے سچی ہوتی تو تم اطاعت کرتے، کیونکہ سچا محب اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. حلال و حرام کی باری آئے گی، ہم کیوں نہیں پوچھیں گے قرآن نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا، شریعت حدیث نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا، ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. ہم نے اس کو اختیار نہیں کرنا. بہت کچھ ساتھ لے کر جا رہا ہوں، صرف 10 سیکنڈ باقی ہیں. کبھی آپ نے محبت سے دعوت دی تو دوبارہ انشاءاللہ اس موضوع کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.